بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ میں ایڈوکیٹ ملک محمد علی اوان 17 اٹار گاؤں آبائی چک ملک مظفر اوان کا بیٹا اور ایکس ایسوسیٹ اٹارنی جنرل آفس، ایکس لا آفسر آف دا سینٹ، ایکس پروٹوکول آفسر ٹو دا پریزیڈنٹ، اور اس سے پہلے پولیٹیکل اپوائنٹمنٹس پہ رہا میں۔ اور میرے والد صاحب مرحوم ملک مظفر اوان، اللہ کروٹ ان کو جنت نصیب فرمائے، اور میرے دادا رسالدار ذیلدار ملک عالم شیر خان اوان صاحب۔ 3 نسلوں سے ہمارا ایک ہمبل ایٹیٹیوڈ کا، ایک ہمبل عاجزانہ رویے کا گواہ ہے پورا علاقہ۔ اور ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک ویڈیو میڈیا پہ چلائی جا رہی ہے، طارق بھٹی کے نام سے، چک ستانہ کا رہائشی ہے، اور اس کا چکی کا کاروبار ہے، آٹے کی چکی کا، فلور جسے آپ کہتے ہیں اسمال فلور مل سٹف جو ہوتی ہے۔ تو اس میں یہ ہے کہ غریب آدمی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اور جو ہے وہ اپنے بچوں کی روزی روٹی کے لیے وہ آٹے کی چکی بھی چلاتا ہے، مزدوری کرتا ہے، محنت کرتا ہے۔ اور غریب آدمی کا مسئلہ بھی یہ ہوتا ہے کہ جب اس کو کہیں سے بھی تھوڑی سی امپورٹنس ملے تو غریب آدمی ان ہاتھوں میں کھیلنے لگ جاتا ہے۔ اس کو ہماری جو ایڈوکیٹس کرمنالوجی پڑھتے ہیں اس کا یہ پہلا اصول ہوتا ہے کرمنالوجی میں کہ کسی بھی جو بندے ہوتے ہیں جب وہ خود آن فرنٹ کرائم نہیں کر سکتے تو وہ پھر سائیکولوجیکلی بندے کو ابڈکٹ کر کے اس سے کام لیتے ہیں، کیونکہ جو لوور طبقہ ہے وہ ایزیلی ابڈکٹ ہو جاتا ہے بڑے کسی افیکٹو آدمی سے، کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ میری امپورٹنس اگر اس کے سامنے ہے تو پھر معاشرے میں بھی زیادہ ہوگی، چونکہ آلریڈی طبقہ جو ہے متوسط طبقہ کمپلیکس کا شکار ہوتا ہے۔ تو اسی طرح سملرلی جس طرح طارق بھٹی نے کہا کہ میں نے ناجائز گن مین رکھے ہوئے ہیں، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ پورے ڈویژن میں ملتان میں ایک تو یہ میں گارنٹی دیتا ہوں کہ میرے اسلحہ لائسنس جتنے اندراج ہیں تھانہ تلمبہ میں اتنے کسی کی بھی لائسنسز نہیں ہیں، اور لائسنسز میڈیکل فٹنس سرٹیفکیٹ سے لے کے سائیکولوجیکل فٹنس سرٹیفکیٹ سے لے کے جو ایس او پیز ہیں اس کے مطابق بنتے ہیں۔ نمبر 2، میرے پاس جو ویپنز ہیں جتنے بھی ایس ایچ او سے باندھ رہے ہیں ان کو پتہ ہے، اور جو بھی ڈی پی اوز رہے ہیں ان کو پتہ ہے کہ میں سرگودا شوٹنگ اینڈ رائڈنگ کلب کا ممبر ہوں، کمپٹیشن شوٹر ہوں۔ میں ڈیفنس شوٹنگ کلب بہاولپور کا آنر ہوں، جے وی آنر ہوں، اور شوٹنگ کلب اسٹیبلش کر رہا ہوں ڈیفنس بہاولپور میں۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ میں اپنی گھر کے اندر اپنے ٹارگٹس کے اوپر پریکٹس کرتا ہوں، کبھی نہ ایریل فائرنگ کی ہے، اور آئی ایم اگینسٹ ایریل فائرنگ، اور میری ویڈیوز کے اوپر باقاعدہ لکھا گیا ہے کم عمری کے بعد جب میچورٹی کی طرف آئے تو ہمیں سارے پریکاشنری میجرز اور آرمز ایکٹ 1965 پڑھنے کے بعد جو خود ایڈوکیٹ ہوتا ہے وہ پہلے خود لا ابائڈنگ سٹیزن ہوتا ہے۔ اب معاملہ یہ ہے کہ بھٹی صاحب کو اللہ تعالیٰ ان کو خیر و عافیت سے رکھے، اور اللہ تعالیٰ سارے معاملات ٹھیک رکھے۔ میں بھی ان کے ساتھ ہمدردی رکھتا ہوں، کیونکہ وہ اس وقت ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں میرے مخالفین ہیں، جن کو مسئلہ یہ ہے کہ میں 34 کی ایج میں جو ہے وہ لوگ سمجھتے ہیں شاید میں پولیٹکس کروں گا۔ 2022 میں نے سیاست چھوڑ دی۔ 2022 کے بعد میں گورنمنٹ اپوائنٹمنٹس پہ رہا، اسٹیٹ اپوائنٹمنٹس پہ رہا۔ اب ان کو مسئلہ یہ ہے کہ شاید یہ کہیں آنے والے وقت میں سیاست نہ کرے، تو میں وہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ سیاست سے میرا تعلق نہیں ہے، لیکن میرے آباء و اجداد کی عزت اور احترام کی خاطر قبریں اولاد جو ہے وہ زندہ رکھتی ہے۔ جو میرے پاس آئے گا، جو خدمت کر سکوں گا، میرے خاندان کا ایک ٹریک ریکارڈ ہے۔ میرا خاندان جو ہے اگر اکنامک ایلیٹ میں فال نہ کرے تو سوشل ایلیٹ میں الحمدللہ فال کرتا ہے۔ اور میں یہ پیغام عامر یات راج صاحب کو دینا چاہتا ہوں
عامر یاتراج آپ میرے بھائی ہیں، ایم پی ہیں، اللہ نے آپ کو عزت دی ہے، جس کو اللہ عزت دے اس کی عزت کرنا میرا فرض ہے۔ آپ بالکل بھی عزت آپ کو اللہ نہیں دینی ہے، دنیا میں کوئی کسی کا کچھ نہیں کر سکتا۔ ہاں فری ول ضرور اللہ نے دی ہے، وہ جو ہے وہ انسان اپنی مرضی کرتا ہے۔ تو آپ اگر سمجھ رہے ہیں کہ طارق بھٹی صاحب کو آپ میرے خلاف یوٹیلائز کر لیں گے تو یہ ایک مقامی طور پہ اچھا امپریشن نہیں جائے گا آپ کا، وہ اس میں یہ ہوگا کہ لوگ کہیں گے کہ آپ جو ہے وہ ریونجفل پولیٹکس کرتے ہیں، آپ ان کو مورا بنا کے استعمال کرتے ہیں، تو کل کو پھر یہ جو آپ کی کریڈیبلٹی ہے اس پہ جو ہے وہ سوال اٹھے گا۔ کیونکہ آپ کو بھی پتہ ہے کہ مریم نواز صاحبہ میرٹ پسند خاتون ہیں، اور انویسٹیگیٹ کیے بغیر وہ کبھی بھی کوئی معاملہ کسی کا بھی نہیں کرتی، چاہے کوئی ذمہ سے نہیں ہے، آپ کو مریم نواز صاحبہ کا پتہ ہے۔ تو میں گزارش یہ کر رہا ہوں کہ آپ میرے بھائی ہیں، اللہ آپ کو 10 بار ایم پی اے بنائے۔ میرا سیاست سے تعلق نہیں ہے، میرا تعلق اپنے گاؤں سے ہے، میں اس کا پرماننٹ نمبردار ہوں، اور یہ سرکاری جائیداد کا تنازع بنایا گیا ہے جو طارق کی طرف سے۔ طارق کو میں پھر پیغام دینا چاہتا ہوں کہ لوگوں کے ہاتھوں میں مت کھیلو۔ نمبردار کو ریونیو ایکٹ کے مطابق جو بھی سرکاری زمین ہوتی ہے، جس وقت دل کرے اسسٹنٹ کمشنر، تحصیلدار، نائب تحصیلدار، ایون پٹواری موقع پہ سپرداری پہ زمین ہینڈ اوور کر سکتا ہے۔ جتنی بھی چراگاہ ہو، جو بھی جگہ ہو، جو بھی بڑی شاملات ہو، وہ سپرداری میں بطور امانتن نمبردار کو ہی دی جاتی ہے۔ اگر وہ سرکاری کوئی تنازع جائیداد کا ہوتا تو میرے خیال میں الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے میرا اس یونین کونسل، جس یونین کونسل میں ہوں، میرا اکیلے کا جو رقبہ ہے وہ عامر یاتراج صاحب سے بھی اللہ کے حکم سے زیادہ ہے، وہ کسی سے بھی زیادہ ہے۔ مجھے یہ سرکاری زمینوں کی نہ لالچ ہے نہ کچھ ہے، لالچ ہوتی تو ہم اور بہت کچھ بنا چکے ہوتے، جن جن عہدوں پہ رہے ہیں اور جن عہدوں پہ رہے ہیں، اور اللہ خیر کرے۔ اور بطور وکیل بھی میں نے پہلی پریورٹی جو ہے آفیسر آف دا لا ہو کے یہ کی ہے کہ کبھی ہمارے پہ بات نہ آئے کسی قسم کی۔ رہی بات گن مینوں کی، رہی بات میرے ڈرائیوروں کی، رہی بات قتل کی دھمکیوں کی، تو ایس ایچ او تلمبا چلیں، وہ کنسیڈریشن ہوتی ہے کہ جی متعلقہ کسی بھی اثر رسوخ رکھتا ہوتا ہے بندہ۔ تو اسی طارق کے اوپر 462J الیکٹریسٹی ایکٹ کے مطابق ایف آئی آر ہوئی، جو کہ میں ایس ایچ او صاحب کے پاس موجود ہے۔ اس نے میٹر چوری کیا، جو ہاتھے کا تنازع اس کا راجہ عرفان صاحب کے ساتھ ہے، میرے ساتھ نہیں ہے۔ ایف آئی آر کے اندر مینشن ہے کہ واپڈا نے ریکور کیا میٹر راجہ عرفان صاحب کے ہاتھے سے، جو کہ سرکاری ہے، جس کی ریونیو رپورٹ یہ کہتی ہے پٹواری کی کہ وہ راجہ عرفان صاحب کا ہے پچھلے عرصہ دراز سے۔ ادھر بجلی کا میٹر جو ہے وہ راجہ عرفان صاحب کا لگا ہوا تھا، طارق نے اتارا، اور طارق نے پھر طارق سے واپڈا نے ریکور کیا، اور ابھی تک وہ ان کے قبضے میں موجود ہے، اور اس کی ایف آئی آر طارق کے اوپر موجود ہے۔ طارق کا جو ہے وہ میں اس کو پھر سمجھا رہا ہوں کہ اس کے اوپر اگر آئی ڈی کارڈ اگر اس کا ڈالا جائے تو ایف آئی آر سے پتہ لگ جائے گا کہ اس کے اوپر کتنی ایف آئی آرز ہیں۔ یہ پھر لوگوں کے ہاتھوں میں کھیل جاتا ہے، غریب آدمی ہے۔ میں اس کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ڈی پی او صاحب، آر پی او صاحب، آنریبل چیف منسٹر، یہ سارے جو ہے وہ وداؤٹ انویسٹیگیشن کچھ نہیں کرتے، میرٹ پسند ہیں۔ یہاں پہ جب بات آ جائے گی انویسٹیگیشن کی تو گاؤں میں ڈی پی او صاحب کو میں کہتا ہوں اور آر پی او صاحب کو کہتا ہوں کہ قرآن پاک پہ مجھ پہ، چونکہ اس سے نہیں، کیونکہ اس نے میرے اور راجہ عرفان صاحب کے ساتھ کئی بار قرآن پاک اٹھایا ہے کہ جی میں کسی قسم کی کسی غریب گاؤں کے بندے سے چٹی دلالی پیسے نہیں لوں گا۔ اس کو منع کیا تھا کہ تھانے میں چٹی دلالی مت کیا کرو، پیسے نہ لوگوں کے کھایا کرو، جبکہ تھانے بھی جو ہے وہ اس کا یہی طریقہ کار ہوتا تھا، جب اس کا معاملہ ختم ہو جاتا تھا لوگ پیسے مانگتے تھے تو پھر آگے سے ڈراتا تھا لوگوں کو۔ ایسی کئی مثالیں موجود ہیں گاؤں میں۔ تو یہ قرآن نہیں، قرآن کے بندے جو ڈی پی او صاحب، آر پی او صاحب کہیں، وہ میرے گاؤں سے چگ لیں بندے، اور گاؤں سے گواہی لے لے کہ میرا کردار کیا ہے، اور جو میرے خلاف بولنے والے ہوں گے ان کا کریکٹر سرٹیفکیٹ بھی چیک کر لیا جائے گا۔ اور میرے خلاف اگر آج تک کی کوئی ایف آئی آر موجود ہے، ہاں میں تو مدعی، میرا گن مین تو مدعی ہے، کیونکہ ایم پی اے صاحب کے ساتھ ہماری صلح ہو چکی ہے۔ وہ پنجابی میں کہتے ہیں مجی دیاں بھیڑاں ہوندیاں، کل کو ہم کوئی پتہ نہیں میرے یاد اور ہم اکٹھے ہوں اور طارق صاحب کا ذکر ہی نہ ہو۔ سیاست کوئی حلف آخر نہیں ہوتی، میں تو ووٹ ہی دلوا سکتا ہوں نا، وہ تو میں شاید نہ عدم رکھوایا جا سکتا ہے کہ میں اس معاملے میں میرا کوئی بندہ، میرا کوئی ذاتی ملازم، میرا کوئی گن مین اور کسی قسم کا کوئی ڈسپلے آف ویپن میری طرف سے کبھی ہوا ہو،
جب سے یہ امپوز کی ہے اس کے بعد پہلے بھی اس میں ایف آئی آرز طارق بھٹی کے اوپر گن مین رکھنا میری مجبوری ہے. اکلوتا ہوں. ایڈوکیسی، پولیٹیکل اینیمیٹی، مقامی حالات اور ہمارے یہاں کچھ چیزوں کا کلچر، اس لیے حفاظت ضروری ہے. اور میرے پاس جو ہیں وہ لیگل جو ہے وہ لائسنسز ہیں جو کہ تمام تھانہ کے اندر اندراج ہیں، پوسٹ آفیسز میں اندراج ہیں، اور کمپٹیشن شوٹنگ کے میرے جو ممبرشپ کارڈز ہیں میرے پاس موجود ہیں. کمپٹیشن شوٹنگ کے ریزلٹس میرے پاس موجود ہیں. کہیں پہ ویڈیو ثابت ہو جائے کہ میں ایریل فائرنگ کر رہا ہوں 2016 کے بعد تو اس کا میں جرمدار ہوں. اس کے علاوہ یہ ایک پلان کی گئی ہے. میں پھر عامر یاد صاحب آپ کو ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اللہ نے آپ کو عزت دی اور نوازے. نہ آپ کھلائیں اور طارق نہ تم کھیلو، اپنے بچوں کی روزی کماؤ عزت سے. میں تمہیں جہاں پہ ضرورت پڑے امداد کی میں تمہارے ساتھ کھڑا رہوں گا، لیکن اس بات کو اب ثابت ضرور کرنا ہوگا کہ میرے بندے، میرا گن مین، میرا ڈرائیور، میرا کوئی بندہ کسی بھی طرح کسی بھی طریقے سے، بلال میرا سابقہ ڈرائیور ضرور رہا ہے، میرا ملازم نہیں ہے وہ، اس کے علاوہ کوئی بندہ میرا ہو، میں جو سزا جو لیگل میرے پہ جو کاروائی ہونی ہے میں اس کے لیے خود اپنے آپ کو پیش کرنے کو تیار ہوں. اینڈ آئی ول فیس دا لیگل ایکشن اگینسٹ می کہیں بھی کسی بھی فورم پہ. تو میری سب سے گزارش ہے کہ ان کی جو ہے یہ پولیٹیکل جو ایک ہمیشہ میڈیا ٹرائل ہوتا ہے، اس سے ہمیشہ اس کو انویسٹیگیٹ کر کے اور پھر کرنا چاہیے. صحافی حضرات میرے مہربان ہیں اور صحافت سے میرا بڑے عرصے سے تعلق بھی ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ اس کو انویسٹیگیٹ کر کے پھر میٹر کو آگے جو ہے وہ پروسیڈ کیا کریں.